السلام علیکم محترم ناظرین۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت، سندر کھال مل جائے اور یہ بیماری جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں۔ تو اس فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیے، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور سندر رنگ نکل آیا۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیسا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ اس نے ایک گابن اونٹنی بھی دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ کہا، میرے بال اچھے نکل آئے، یہ بیماری مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ ترنت اچھا ہو گیا، اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تم کو کیسا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ پھر اس کو ایک گابن گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ ٹھیک کر دے کہ باقی سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ ٹھیک کر دی۔ پھر پوچھا، تجھ کو کیسا مال پیارا ہے؟ کہا، بکری۔ تو اس کو ایک گابن بکری دے دی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گائے اور اس کی بکریوں سے بھی بھر گیا۔ تو وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے سفر کا سامنا چوک گیا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی سادھن نہیں ہے سوائے خدا کے اور پھر تیرا۔ میں اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور سندر کھال دی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے دور ہو چل، مجھے اور بہت سے حق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ کیا تو غریب نہیں تھا پھر تجھ کو خدا نے اتنا بہت مال دیا؟ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پیڑھیوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے ہی تھا۔ پھر گنجے کے پاس پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح سے سوال کیا، اس نے بھی ویسا جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، تو جھوٹا ہو تو پھر خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ پھر اندھے کے پاس اس پہلی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج خدا کے علاوہ اور پھر تیرے علاوہ کوئی سادھن نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ دی، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے اپنا سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خدا نے اپنی رحمت سے مجھے نگاہ دی، جتنی بکریاں تیرا جی چاہے لے جا اور جتنی چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا، تم اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، تم تینوں کی صرف آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے خوش ہے اور ان دونوں سے ناخوش ہوا۔ فائدہ، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان دونوں کی ناشکری کا نتیجہ ملا کہ تمام مال چھن گیا اور جیسے تھا ویسے ہی رہ گئے، خدا ان سے ناخوش ہوا، پھر دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام رہے۔ اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا بدلہ ملا کہ مال بچا رہا، خدا اس سے خوش ہوا اور دنیا اور آخرت میں پوری کامیابی ملی۔